کے دین کی یہ کوشش ہو رہی ہے، لوگ غربت میں ہوں، لوگ اور پریشان کریں اور ایمانداروں کو دیش نکالا دیں، ان کی جان اور مال کے اوپر پے در پے حملے کریں، لیکن خوشخبری سناؤ ان کو کہ 10-20-50 سال کی بات ہے، اللہ یہاں بھی اعلان دے گا اور تمہارے عزم کی قدر کرے گا۔ ہمت یہی ہے، اور آنکھ بند ہونے لگے گی تو پروردگار کے فرشتے بے حساب اتریں گے اور یہ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، بس بیڑا پار ہو گیا، بس ایک موڑ تھا تمہارا، یہ موت کا موڑ آیا ہے جو ابھی آنے والا ہے، اس کے آگے منزل ہے اب تمہاری۔ اللہ تخافوا، اب کوئی آئندہ کا خوف نہیں، ولا تحزنوا، پرانے غم بھول جاؤ، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اب وہ جنتیں تمہارے انتظار میں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہاں جانے کے بعد لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، پھر تمہاری ہمیشہ کی زندگی تمہاری اشتہا، تمہاری خواہش کے مطابق، تمہاری مرضی اور تمہاری مشیت کے مطابق ہے۔ اللہ وعدہ کرتا ہے تمہاری مشیت میں میں بھی مداخلت نہ کروں گا، اور اگر میں کر دوں بفرض محال تو تم کو حق دیتا ہوں، مجھے ٹوک کر پوچھ سکتے ہو تو مالک تو نے وعدہ کیا تھا پروردگار، وعدہ خلافی کیسی ہے؟ قرآن کی آیت کراتی ہے لہم فیہا ما یشاؤون، ان کی جو مشیت ہے وہ ہوگی خالدین ہمیشہ کے لیے۔ کان علی ربک کا وعدہ مسئولہ، یہ آپ کا رب کا ایسا وعدہ ہے کہ اگر خلاف ورزی ہو جائے تو پروردگار اپنے کو مسئول بناتا ہے کہ سوال کر سکتے ہو، یاد دلا سکتے ہو مالک یہ وعدہ خلافی کیسے؟ تو یہ ایک ایسی کڑی بات ہے۔ آج جو یہاں سارے مرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زندہ لاشیں ہیں، آج جلتی ہیں اور کل قبر کے گوشے میں اتر جائیں گی، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجام سے انجام جس کا بخیر ہے، اور انجام بخیر ایک طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ کی غلامی ایسے کر لو جیسے ہے، اور اس کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی ہے۔ صرف یہی بات نہیں بلکہ دو باتیں اور بھی ہیں، اس کے بعد ساری دنیا کے لیے یہی راول ہے، اس پر اثر ڈالیے، پہلے یہ اللہ کا بندہ بنے جو دل اندر ہے، اور اس کے بعد پھر زندگی بدلے گی، پھر زبان سے کہیے، عمل سے ثابت کیجیے، اس راستے میں اللہ سے صبر و ثبات کی دعا کرتے ہوئے اس کے سامنے جھک کر نمازوں کے اندر خضوع پیدا فرمائیے، رات کے وقت اللہ توفیق دیتے اٹھنے کا، اس وقت کے سامنے آ جائیے، اور پھر آنسوؤں سے آنکھ، داڑھی اور چہرہ تر ہو جائے، دل دھڑکے اور کھالوں میں لرزش آ جائے مالک کے خوف اور مالک کے سامنے جانے کے خیال سے، پھر کہیں وہ اللہ کے بندے یہاں زمین پر پیدا ہوں گے کہ جو زمین کے نمک بننے کے لائق اور پہاڑی کے چراغ کہلائے جائیں گے، اور اللہ ان کو دنیا میں بھی سرفرازی اور کامیابی دے گا، اور آخرت میں ان کے لیے جنتیں اپنی آغوش کھول کھول کر آواز دیں گی، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو ادھر آؤ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اس بات کی، اور پروردگار مشہور۔ میرے پیارے بھائیو، یہ آواز ہے موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ 20ویں صدی کے اس آخر میں یہ توحید کی دعوت اٹھی پاکستان سے، اور صحیح معنوں میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ کھول کھول کے بتایا گیا کہ دیکھو تم نے اللہ کے علاوہ کتنے معبود بنائے ہیں، کتنوں کو داتا کہتے ہو، دستگیر کہتے ہو، مشکل کشا کہتے ہو، حاجت روا کہتے ہو، پھر ان کے نعرے لگاتے ہو، یا غوث المدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، پھر ان کی نظر و نیاز کرتے ہو، 11ویں 12ویں 10 محرم کی سبیلیں لگاتے ہو، واسطے وسیلے، اور پھر عرس اور میلے، چادریں چڑھاوے، وہاں ماتھے رگڑتے ہو، ناک رگڑتے ہو، سجدے کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ یہی شرک ہے۔ تو اس انداز سے یہ توحید کی دعوت اٹھائی انہوں نے، اور خاص کر نوجوانوں کو ابھارا کہ دیکھو یہ زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، اس کو عمر کر لو، ہمیشہ کی جوانیاں وہاں ہوں گی، ہمیشہ کا عیش وہاں ہوگا، ایسی لگژری لائف جو دنیا کے بادشاہوں نے نہ دیکھی ہوگی۔ اس راستے میں آؤ، صحیح معنوں میں خوشبوؤں کے شوقین ہو، اور اچھے لباس کے رسیا لوگوں جو شوق رکھتے ہو، اچھے مکانات میں رہنے کا، اچھی بیویاں اور اچھے دوست اگر تمہیں چاہیے تو یہ راستہ ہے ایمان کا راستہ، توحید کا راستہ، دعوت کا راستہ۔ اور اس میں فرقہ پرستی کی شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سارے ان فرقوں، بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، سلفیت، صوفیت کے اوپر تھوک کے آؤ، ان مجرموں کو بالکل للکارو، پہلے سمجھاؤ، سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے بعد للکارو، پھر اپنی زندگی کی توانائی لگاؤ ان کے خلاف۔ یہ موقع تمہیں اللہ نے دیا ہے، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بعد دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے بھروسے کے اوپر ہم نے اس راستے میں قدم ڈال دیا ہے، اس دعوت کو انشاءاللہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس ایمان کی شمع کو انشاءاللہ ہم بجھنے نہ دیں گے۔ جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے اور لٹریچر ہمارا پہنچے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا،
وہ ساتھی جو ہیں وہ ہمارے قریب ہونے کی کوشش کریں. اللہ کے بندو ہم آپ کو منظم کریں گے اور پوری طرح ایک اجتماعیت اور ایک نظم کے ساتھ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ہر باطل کا ہر محاذ کے اوپر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ اور دعوت بڑھتی جائے گی. اور بالکل اسی انداز سے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت اٹھائی تھی, صحابہ کرام نے جس طرح اس کو قبول کیا تھا اور آگے بڑھے تھے. یہ نہیں کہ تبلیغی جماعت والوں کی طرح کوئی کہتا ہے جناب جماعت اسلامی والوں کی طرح یا تنظیم اسلامی والوں کی طرح یا جمہوریت کے ذریعے اسلام کبھی نہیں آ سکتا ہے. یہ سارے مشرکانہ طریقے ہیں, ان کے عقائد کے اندر خرابی ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.